بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے دو بہت ہی امپورٹنٹ وہ سٹیپس لے لیے ہیں جس سے بھارت کی جو معیشت ہے وہ بالکل ہل کر رہ جائے گی۔ چائنا نے یہ سٹیپس بھارت کے اگینسٹ کیوں لیے ہیں؟ چائنا ان سٹیپس کو کیسے لے کر آگے چل رہا ہے؟ بھارت اس کا رسپانس میں کیا کر رہا ہے؟ بھارت کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور پاکستان ان تمام سچویشن کو اپنے لیے کیسے فروٹفل ثابت کر سکتا ہے؟ اس سے کیسے فوائد اٹھا سکتا ہے؟ یہ جو ٹاپک ہے جس میں میں دو جو چائنا کے سٹیپس ہیں، بڑے امپورٹنٹ اور ڈینجرس سٹیپس فار بھارت، آج کے پروگرام میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ سٹیپس کون سے ہیں۔ میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کی معیشت ان سٹیپس کی وجہ سے کیوں ہل کر رہ گئی ہے اور پاکستان کو اس تمام سچویشن میں کرنا کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کی ڈیٹیل ڈسکشن میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ دو سٹیپس کون سے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ جو چائنا نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس، نایاب زمینی معدنیات، جو کہ چائنا ان کا بہت بڑا ایک گڑھ ہے، چائنا سے زیادہ یہ زمینی معدنیات دنیا میں کوئی ملک نہیں نکالتا، اور چائنا نے ان پر پابندی عائد کر دی ہے، ان کی برآمدات پر، اور اس کا بہت ہی زیادہ جو ایک گہرا اثر ہے وہ بھارت پر پڑا ہے۔ اور جو دوسرا سٹیپ جو چائنا نے ایک بڑا خطرناک اٹھایا ہے، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ بھارت کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ ہے جو چائنا ڈیم بنا رہا ہے دریائے برہم پتر کے اوپر۔ تو آج کے اس تمام جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ان دو چیزوں کے گرد ریوالو کرے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، نایاب زمینی معدنیات، ناظرین یہ دیکھنے میں یا ناموں سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مٹی کی کوئی چیزیں ہیں، کوئی پتھر ہے، کوئی پلاسٹک ٹائپ مٹیریلز ہیں، لیکن جب یہ پروسیس کر لیے جاتے ہیں تو اس پروسیس کے بعد یہ ایسی بہت سی کرامت چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں کہ جن کا بندہ سن کے ویسے ہی حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ الیکٹرانکس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ دفاعی سامان کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو موبائل فونز ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ جو کیمرہ جس کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ایون ان کے گیجٹس کے اندر بھی یہ جو ہے منرلز، یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں پروسیسنگ کے بعد۔ اور جو چائنا ہے وہ دنیا میں تقریباً 85 سے 95% تک یہ جو معدنیات ہیں، یہ جو ایلیمنٹس ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ سپلائی کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کا 95% جو ہے یہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں یہ چائنا سے جاتے ہیں۔ چائنا نے اپریل 2025 میں 17 اس قسم کی معدنیات کی برآمدات کے اوپر پابندی لگا دی جو پوری دنیا کی کمی کو پورا کرتے تھے۔ ان 17 میں سے 7 معدنیات وہ ہیں ناظرین جو کہ چائنا جو ہے وہ بھارت کو صرف دیا کرتا تھا پیورلی، اور بھارت کی ایک بہت بڑی ضرورت 95% جو ہے بھارت 2024 اور 25 میں جو ہے 95% جو ہے وہ یہ ریئر ارتھ جو ایلیمنٹس ہیں یہ اس نے چائنا سے لے کر اپنی آٹو موبائلز، اپنی دفاعی سامان کی جو اس کی انڈسٹری ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانکس کی اس کی انڈسٹری ہے، خاص طور پر جو آٹو موبائل ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسے ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ استعمال ہوتے تھے، اب وہ بھارت کو نہیں مل رہے۔ انفیکٹ چائنا نے یہ جو پوری برآمدات کے اوپر پابندی کی جو پالیسی ہے یہ ریٹیلیشن میں لگائی تھی، جو جب یو ایس اے نے جو ٹیرف پالیسی اپنی دی اور چائنا کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو چائنا نے ان ریسپانس ٹو دیٹ اس نے یہ پابندیاں لگا دیں۔ اب چائنا واز ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ امریکہ انفیکٹ، لیکن اس کا سب سے جو برا اثر ہے وہ بھارت پر پڑ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھارت کی آٹو موبائل جو بہت بڑی ایک ان کی جو فیکٹری، ایک بہت بڑی ان کی جو صنعت ہے بجاج آٹوز، انہوں نے تو سمپلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اب آٹو موبائل کی مزید پروڈکشن نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ہمیں نہ ملیں، اور خاص طور پر اس میں ایک ایلیمنٹ آتا ہے جس کو پرماننٹ میگنیٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین دیکھنے میں وہ ایک مقناطیس ہے، مقناطیس جو کہ مختلف ہم لوگ ایک عام روٹین لائف میں استعمال کرتے ہیں فار اے ویری مائنر تھنگ، لیکن وہی مقناطیس جو ہے وہ بہت ساری انڈسٹری کی چیزوں میں بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، اور بھارت کی بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ اس مقناطیس پہ ڈیپینڈنٹ تھی، اور یہ مقناطیس صرف اور صرف چائنا سے ہی بھارت کو ملتا تھا جو اب رک چکا ہے۔ لہٰذا بھارت جو ہے وہ اس وقت بہت بری سچویشن میں پھنس چکا ہے۔
اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں اب بھارت اپنا نعم البدل تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ وہ چائنا کی بجائے کس منڈی سے کس ملک سے یہ والا مال خرید کے اپنی صنعتوں کو چلائے۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان کے پاس اس وقت کیا سچویشن ہے؟ پاکستان جو ہے وہ خود بہت بڑا خام مال کا ایک ذریعہ ہے۔ پاکستان کے پاس یہ معدنی ذخائر جو ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ انڈیا کا، بھارت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اس قسم کا کوئی خام مال ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت بڑے پروسیسنگ یونٹس ہیں کہ وہ یہ چیزیں ایکسکیویٹ کریں، نکالیں، دریافت کریں اور پھر اس کو استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے پاس بہت بڑے بڑے معدنی ذخائر جو کے پی میں اور بلوچستان میں موجود ہیں، ایون سندھ میں بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیٹ از ریکوڈیک کی جو اس کی کان ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سونے اور تانبے کی ایک کان ہے، بٹ انفارچونیٹلی انڈیولپڈ ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریافت ہی نہیں ہوئی ہے کان۔ اور ایک تخمینے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق، یہ جو ہماری کان ریکوڈیک کی ہے بلوچستان میں، اس کی جو قیمت ہے وہ $50 ٹریلین ہے۔ تو پاکستان کے پاس ذخائر بہت ہیں، اور پاکستان کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ ٹیکنالوجی کی کمی ہے، سرمایہ کاری کی کمی ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایک اور بھی چیز موجود ہے، اور وہ ہے چائنا کی دوستی۔ یہ وہی چائنا جس نے اب بھارت پہ تمام پابندیاں لگا دی ہیں، وہ کوئی معدنی ذخائر نہیں دے رہا۔ تو یہی وقت ہے کہ پاکستان اپنی اس دوستی کا فائدہ اٹھائے، چائنا کو ساتھ ملائے، چائنا سے جو ہے سرمایہ کاری لے، چائنا کو اپنی مین پاور پرووائڈ کرے، اپنی جو کانیں ہیں وہ اس کے حوالے کرے، جہاں جہاں ذخائر کی انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کے حوالے کرے، تاکہ چائنا اپنے پروسیسنگ یونٹس کو وہاں سے استعمال کر کے وہ چیزیں ساری نکالے۔ سی پیک کو استعمال کیا جائے، یہی سی پیک جو کہ چائنا نے بنایا تھا کہ گوادر سے لے کے چائنا تک جو ہے انتہائی شارٹ کٹ ٹائم فریم میں چیزیں جو ہے وہ چائنا کی دنیا کے ملکوں تک پہنچیں، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ چائنا تک آئیں، اسی سی پیک روٹ کو یوز کیا جائے۔ اور پاکستان کے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے اب وہ نوز ڈاؤن سچویشن میں جا رہا ہے، اس کی صنعتیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ وقت ہے کہ چائنا کو ساتھ ملایا جائے۔ اپنی امپورٹنٹ ذخائر، خاص طور پر جو ریکوڈیک کی بات کرتا ہوں، انفارچونیٹلی آج تک کبھی اس کے اوپر وہ کام نہیں ہو سکا۔ ہم نے اتنی امپورٹنٹ جو ایک ہماری ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے کوڑیوں کے دام آج تک بیچتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی ایسا ساتھی نہیں مل رہا تھا جو یہ سارا کام کر سکے، مگر اب چائنا ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں چائنا کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور چائنا کو انکارپوریٹ کر کے ہم یہ تمام چیزیں جو ہماری اس وقت ذخائر جتنے بھی ہیں زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ چائنا کو ہم استعمال کریں، ان کو نکالیں، ان کو پروسیس کریں، اور اس کے بعد پھر ایک وہ وقت آئے کہ جب ہم پوری دنیا میں ہم بھی یہ منرلز، ہم بھی یہ ایلیمنٹس جو ہے وہ لوگوں کو سپلائی کر رہے ہوں۔ پاکستان کی جو معیشت کی کمر ہے وہ یہ سیدھا کرنے کا اس وقت ٹائم ہے۔ بھارت اب اگلے 2 سال تک تو کم سے کم اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتا معیشت کی، کیونکہ اس کے پاس وہ تمام برآمدات جو چائنا اس کو دیتا تھا وہ رک گئی ہیں۔ یہی 2 سال ہیں کہ ان میں پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے ان تمام ذخائر پہ کام کرے اور سب کچھ نکالے۔ اب دوسرا جو بہت بڑا دھچکا جو کہ بھارت کو ملا ہے چائنا کی طرف سے، وہ ہے کہ دسمبر 2024 میں چائنا نے دریائے یارلنگ زو پر $137 ارب کی لاگت سے ایک ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ ڈیم چائنا کے اندر بن رہا ہے، لیکن یہ بیسیکلی بھارت کی بالکل سرحد کے اوپر بن رہا ہے۔ جس دریا پر یہ بن رہا ہے، یہ دریا بھلے چائنا میں یارلنگ زنگبو کے نام سے ہے، لیکن دا مومنٹ یہ بھارت میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا نام ہے برہم پتر۔ یہ جب ڈیم بن جائے گا ناظرین، اور یہ جو ڈیم کی منظوری دی گئی ہے، یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ کیونکہ یہ دریا 130 ملین لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 60 لاکھ ہیکٹر جو اراضی ہے بھارت کے اندر اس کو سیراب کرتا ہے۔ اب اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے اور چائنا اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے پانی کے اوپر، تو جب چائنا کا دل ہوگا تو وہ پانی کھول دے گا، جب دل ہوگا وہ پانی بند کر دے گا۔ پانی بند کرے گا تو بھارت میں خشک سالی ہے، پانی کھول دے گا تو پھر سیلاب ہے۔ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے بھارت پاکستان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے بھارت پاکستان کے دریاؤں کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ ہمارے لیے خشک سالی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ ہمارے علاقوں کو سیلاب میں رون دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کا حامی و ناصر تو اللہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان الحمدللہ بہترین طریقے سے سروائیو کر رہا ہے۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو جال آپ نے پاکستان کے لیے بنا تھا
آج چائنا نے آپ کو اسی جال میں پھنسا لیا۔ یہ ڈیم جو ہے ہمالیہ کے زلزلہ خیز علاقوں میں بن رہا ہے، بہت زلزلے آتے ہیں وہاں پر۔ اب ڈیم بننے کے پروسیس اور اس کے بعد جب ڈیم سٹارٹ ہو جائے گا اور اس ڈیم کے پروسیس، اس کے ورکنگ پروسیس کے دوران زلزلوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوگا، لینڈ سلائڈنگز ہوں گی، انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، اور پھر بھی دوبارہ یہ بھارت کی جو معیشت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بنے گا۔ اس کے بعد یہ ڈیم اروناچل پردیش کا ایک متنازع علاقہ ہے جہاں پر یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور جو چائنا ہے وہ اس کو جنوبی تبت کا نام دیتا ہے۔ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک خطرہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ چائنا اس ڈیم کو اور پانی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ آج جس علاقے کو وہ جنوبی تبت کا نام دے رہا ہے اس کو ہو سکتا ہے کل کو وہ چائنا کا پارٹ بھی بنوا دے۔ یہی کچھ پہلے 2017 میں بھی ہوا جب ڈوکلا جو تنازع تھا، ڈوکلم تنازع، اس دوران بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ چائنا نے اس کو کیسے پلے کیا تھا۔ اب یہاں پر پاکستان کے لیے موقع کیسا ہے؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پاکستان کو ہمیشہ بھارت نے پانی کے معاملے میں شدید تنگ کیا ہے۔ 1960 جب یہ سندھ طاس معاہدہ دو پارٹیز کے بیچ میں ایگریمنٹ کے تحت بنایا گیا تھا، اور 1960 سے لے کے آج تک ایک ہی پارٹی اس کو فالو کر رہی ہے اور وہ پاکستان ہے۔ بھارت نے اس کو کبھی معاہدہ مانا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھارت کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کیا۔ تو وہ جب دشمن آپ کا ایسی حالت میں آتا ہے اور آپ کے ہی جوتوں میں پیر ڈالتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اب جب بھارت کے ساتھ وہ سچویشن ڈیولپ ہوگی تو یہی ٹائم ہے کہ پاکستان اٹھے، اپنی آواز اٹھائے، شور مچائے پوری دنیا کے سامنے جیسے پہلے شور مچاتا آیا ہے۔ لیکن اب کی بار فرق کیا پڑے گا کہ آپ کا دشمن خود بھی اس مسئلے میں آلریڈی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی آواز جب آپ اٹھائیں تو دشمن آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا ہوگا کہ بالکل جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور سندھ طاس معاہدے کو وہ ایگری بھی کرے گا، وہ سائن بھی کرے گا، وہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ریکویسٹ بھی کرے کہ چائنا کو کہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ تو یہ بہترین ٹائم ہے کہ پاکستان اپنے جو پانی کے کرائسس اس کے بھارت کے ساتھ 1960 کے بعد سے شروع ہوئے ہیں ان کو ریزالو کر سکتا ہے۔ اس وقت بھارت جو ہے وہ خود ایک بہت بڑے اسی گرداب میں، اسی مشکل میں پھنس چکا ہے۔ تو اگلے کو ریئلائز تبھی ہوتا ہے جب وہ سچویشن میں آتا ہے۔ تو پاکستان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ پاکستان کو صرف اپنی آواز اٹھانی چاہیے، بنگلہ دیش جو اس کا ساتھی ہے، دوست ہے، نیبر ہے، وہ بھی سو رہا ہے، اس کو اٹھائے، اس کو جگائے کہ وہ جو اس نے ایک چھوٹا سا ایک پانی کا تنازع کھڑا کیا ہے بھارت کے ساتھ سیانگ ڈیم کی وجہ سے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ یہی موقع ہے بنگلہ دیش کے لیے بھی کہ وہ آواز اٹھائیں۔ جب بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں آواز اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی دنیا کے جتنی بھی اقوامی ادارے ہیں، دنیا کے ممالک ہیں، وہ آخر کچھ تو سنیں گے نا کہ یہ کیا بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ جو دو معاملات تھے ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بھارت کی جو ہے یہ اس وقت کمر ٹوٹنے کے مراحل میں آ چکی ہے۔ ایک طرف سے پانی کی مشکلات ہیں، دوسری طرف سے معیشت کی مشکلات ہیں، اور یہی وہ ٹائم فریم ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اگر عقل کے ناخن لے اور وہ انہی لائنز کے اوپر چلے جس طرح میں ایک بات کر رہا ہوں، تو یہ گولڈن ٹائم ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور اپنے آبی وسائل کو بھی دوبارہ انہی فوٹنگز پر لے کر آ سکتا ہے جن پر وہ 1960 سے پہلے تھے، اور پانی کے جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ سارے حل ہو سکتے ہیں۔ سوال میرا اپنے ویورز کے ساتھ یہی ہے کہ یہ جو میں نے جتنی سچویشن ڈیولپ کر کے آپ کو بتائی ہے اور پاکستان کے لیے موقع بتائے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ان موقعوں سے اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے میں نے بتایا، یا پھر پاکستان کو خاموشی سے نظارہ دیکھنا چاہیے کہ کب وہ وقت خود بخود بھارت کے اوپر آئے گا کہ بھارت اپنے گھٹنوں پر گر جائے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔